آپ دیکھ رہے ہیں بیجاپور انفو، میں آپ کے ساتھ جعفر کلادگی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جماعت اہل سنت کرناٹکا اور الحشم یوتھ ونگ کی جانب سے ہر سال کی طرح امسال بھی شہر بیجاپور میں عظیم و شان پیمانے پر میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ شہر کے جے بی گارڈن میں منعقدہ اس جلسے کی صدارت جماعت اہل سنت کرناٹکا کے ریاستی صدر حضرت محمد تنویر ہاشمی نے فرمائی۔ جلسے میں حمد و نعت پڑھی گئیں، اللہ اور اس کے محبوب کو یاد کیا گیا اور حضور کی سیرت پر بیانات ہوئے۔ اس موقع پر علماء، مشائخ، ائمہ مساجد اور مداح مصطفیٰ موجود رہے۔ بعد ازاں لنگر میلاد کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مرحبا یا نورا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب پردہ اٹھا گئے کس کا صبح شب ولادت مرحبا 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 یا نور عینی مرحبا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا
میرے مراد مفتی کرناٹک، مفتی اہل سنت، عالم نبی فاضل جلیل، افضل العلماء، سیاح یورپ و امریکہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی قاضی مصباحی صاحب قبلہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، گھمیں عشق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، گھمیں عشق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، خدا ہی جانے جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے، جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ کانفرنس، مفتی کرناٹک، بانی جامعہ ہاشم پیر بیجاپور و صدر جماعت اہل سنت کرناٹکا، بیجاپور شہر کے مختلف خانقاہوں سے وابستہ سجادگان، پیران طریقت، علماء اہل سنت، حفاظ قرآن کریم، منتظمہ، برادران اسلام و دختران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس ذمہ دار اسٹیج کی جانب سے جو حضرات آج کے اس عظیم الشان تاریخ ساز نورانی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پروگرام میں حاضر نہ ہو سکے، یعنی فزیکلی اٹینڈنس کی میں بات کر رہا ہوں، ہمیں افسوس ہے کہ آپ یہاں پر جسمانی طور پر حاضر نہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ میڈیا کے مادھیم سے لائیو اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک لا ابائیڈنگ، پیسفل، امن پسند شہری ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ حکومت کے جو گائیڈ لائنز ہیں، بالخصوص کرونا وائرس کی وجہ سے، ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہم پر لازمی اور ضروری ہے۔ ایک سچا مسلمان، ایک اچھا مسلمان، ایک امن پسند مسلمان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے قوانین کی پابندی کرتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ڈپارٹمنٹ کے، لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے، کہ انہوں نے ہمارے اس اجلاس میں کوآپریٹ کیا۔ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم بھی انہیں کوآپریٹ کریں۔ We pray to Allah subhanahu wa ta'ala by the wasila of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, grant us tawfiq, good fortune to follow Islam in a most peaceful way. At the same time, we pray to God Almighty, Allah subhanahu wa ta'ala, to eradicate this pandemic as soon as from the surface of the earth as well as from the country. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ بیماری ختم ہو، اور ہم اور آپ جس طرح سے نارمل لائف ایک امن پسند شہری کی طرح گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا موقع ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارے ملک کو امن و سلامتی عطا کرے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ قابل صد احترام پیران طریقت، علماء اہل سنت، نوجوانان ملت، خواتین و آل و اطفال اہل سنت،
آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت معلم انسانیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ ان کے قدم پہ میں نثار جن کے قدوم ناز نے، ان کے قدم پہ میں نثار جن کے قدوم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا۔ آج تک ہے ان کی آمد کا تذکرہ، ان کو تشریف لائے بہت دن ہوئے۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلسہ منعقد کر کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ میلاد سید انس و جاں ہے، میلاد محبوب رحمہ ہے، میلاد صاحب قرآن ہے، میلاد باعث تخلیق کائنات ہے، اور حضور کی میلاد کی مجلس وہی منعقد کرتے ہیں جنہیں حضور توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عید نہ ہوتی تو عید بھی نہ ہوتی، بقرعید بھی نہ ہوتی، عید رمضان بھی نہ ہوتی، عید قربان بھی نہ ہوتی، شب معراج بھی نہ ہوتی، شب برات بھی نہ ہوتی، صوم و صلات بھی نہ ہوتے، حج و زکوٰۃ بھی نہ ہوتے، نہ قرآن ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ رمضان ہوتا، نہ اذان ہوتی۔ یہ صدقہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اس لیے بیجاپور کے اس عظیم الشان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیج سے ایک سلوگن آپ کو دے کے جاتا ہوں: ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو، اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو۔ حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے آج جلسے کو سجایا ہے۔ شب کو ہم اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی گلیوں میں چراغاں کریں گے، محافل مولود کا انعقاد کریں گے۔ یہ سارے عمل باعث حسنات و برکات ہیں، باعث نزول انوار و تجلیات ہیں، قلب و جگر کی تطہیر کا سامان ہیں، فکر و نظر کی تنویر کا ذریعہ ہیں۔ غم جہان غم روزگار کے دن ہیں، مناؤ جشن چراغاں کے چراغاں کے دن ہیں۔ ہم نے اپنے روحوں کی تسکین کا سامان کیا ہے، اپنے قلوب کو منور کرنے کا ذریعہ کیا ہے، اپنے اخلاق و عادات و اطوار کی تطہیر کا ذریعہ کیا ہے۔ واقعہ ہے کہ حضرت احمد خضرویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت شفیق بلقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں ہیں، ایک دفعہ ان کے گھر پر ایک مہمان آیا۔ مہمان کی آمد پر انہوں نے 7 چراغ روشن فرمائے۔ مہمان نے ٹوکا، یہ چراغ آپ نے کیوں جلائے؟ آپ نے فرمایا، جو چراغ میں نے خدا کی رضا کے لیے نہ جلایا ہو اسے تم بجھا دو۔ مہمان نے لاکھ کوشش کی مگر ایک چراغ بھی وہ بجھا نہ پایا۔ صبح میں حضرت احمد خضرویہ رحمۃ اللہ تعالی کا ایک گرجا گھر کے سامنے سے گزر ہوا۔ گرجا گھر میں جو پادری رہتا تھا اس سے آپ کے دیرینہ تعلقات تھے۔ دیرینہ تعلقات کی بنیاد پر اس نے کھانے پر آپ کو دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری دعوت منظور ہے، تمہاری ضیافت قبول ہے، ایک شرط پر کہ تم ایمان لے آؤ۔ پادری کے دل پر آپ کے جملوں کا یہ اثر ہوا کہ فوراً ہی وہ اپنے 70 مریدین کے ساتھ، اپنے ڈسائپلز کے ساتھ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا۔ غیب سے آواز آئی، اے احمد خضرویہ، کل ایک مہمان کی آمد پر آپ نے ہماری خوشی کے لیے 7 چراغ روشن کیے تھے، آج ہم نے آپ کی خوشی کے لیے 70 تاریک دلوں کو نور ایمان سے روشن کر دیا ہے۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ آئیے سچی بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔
ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، نحیف ناتواں تھا، سخت کمزور تھا، چل نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، سن نہیں سکتا تھا۔ بچہ پیدا ہوا مگر ہم نے لڈو تقسیم کیے، بچہ پیدا ہوا ہم نے خوشیوں کا اظہار کیا، بچہ پیدا ہوا ہم نے ہیپی برتھ ڈے کا اہتمام کیا، بچہ پیدا ہوا ہم بچے پہ بلہاری گئے، خوشیوں کا اظہار کرنے لگے۔ آج جس کا ہم میلاد منعقد کر رہے ہیں، جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں میلاد کی، یہ میلاد کسی آرڈینری پرسن کا میلاد نہیں ہے، یہ کسی کامن مین کا میلاد نہیں ہے، یہ میلاد محبوب خدا ہے، یہ میلاد شافع روز جزا ہے، یہ میلاد فخر الانبیاء امام الانبیاء ہے، یہ میلاد سرور کائنات ہے، یہ میلاد فخر موجودات ہے، یہ میلاد معلم انسانیت ہے، یہ میلاد نبی رحمت ہے، یہ میلاد خاتم النبیین ہے، یہ میلاد رحمت للعالمین ہے۔ ہاں یہ میلاد ان کا ہے کہ جن کے لیے اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، آفتاب و ماہتاب کی قندیلیں روشن کی، اور اللہ تعالیٰ نے جن کے صدقے میں بہاروں کو حسن و جمال دیا، پہاڑوں کو بلندی عطا کی، چٹانوں کو صلابت عطا دیا، موجوں کو روانی دی، اور دریاؤں کو طغیانی عطا کی، بلبل کو ترنم دیا، پھولوں کو تبسم دیا، اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں پیدا فرمائیں۔ جبھی تو حدیث قدسی میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ ہم نہ زمینوں کو پیدا کرتے، نہ آسمانوں کو پیدا کرتے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید جو دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم نے منعقد کیا ہے۔ جی ہاں، ان کا میلاد ہے جو مردوں کو جلانے والا، بیماروں کو دوا دینے والا، مریضوں کو شفا دینے والا، روتوں کو ہنسانے والا، گرتوں کو سنبھالنے والا، ضعیفوں کا بوجھ اٹھانے والا، بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بننے والا۔ جبھی تو اقبال پکار کے کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ جس کا میلاد آج ہم نے منعقد کیا ہے، ہم اور آپ ہی نہیں، ساری دنیا میں الحمدللہ ہم نے فارین کنٹریز میں دیکھا ہے، ساری دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے، منعقد کیا جاتا ہے۔ جس کا میلاد آج ہم نے منعقد کیا ہے وہ کون ہیں؟ وہ باعث تخلیق آدم و بنی آدم، فخر آدم و بنی آدم، نازش بزم انسانیت، افتخار گلشن آدمیت، ایسے انسان کہ ویسا انسان نہ آپ سے پہلے دنیا میں آیا، نہ قیامت تک آئے گا، نہ آپ جیسا کوئی آیا، نہ آپ جیسا کوئی قیامت تک آئے گا۔ جبھی تو بریلی کے امام اہل سنت پکار اٹھتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات محترم مزیدان ملت اسلامیہ، امریکہ میں نیشن آف اسلام کے ایک لیڈر ہیں جن کا نام ہے لوئس فرا خان۔ وہ بڑے عظیم خطیب اور وائز ہیں۔ ایک دفعہ 94-95 میں ساؤتھ امریکہ میں، اس موقع پر میں بھی وہاں تھا، ان کا اسٹیج لگا، ان کا اپنا ایک گروپ ہوتا ہے، وہ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، میں فرنٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خطاب کرنے لگ گئے، خطاب کرتے کرتے انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ دنیا بیمار خانہ ہے، ہندوستان بیمار ہے، عربستان بیمار ہے، افغان بیمار ہے، ایران بیمار ہے، جاپان بیمار ہے، ترکستان بیمار ہے، یورپ امریکہ بیمار ہیں، ایشیا افریقہ بیمار ہیں، ارجنٹینا آسٹریلیا بیمار ہے، یہ پورا کارخانہ بیمار ہے، یہ پوری دنیا بیمار ہے۔ اس بیمار خانے میں بیماروں کا علاج کرنے کے لیے سب سے پہلے ڈاکٹر حضرت آدم علیہ السلام آئے، علاج کیا، تشریف لے گئے۔ حضرت شیس و صالح تشریف لائے، حضرت نوح تشریف لائے،
حضرت ابراہیم تشریف لائے، حضرت اسماعیل تشریف لائے، حضرت داؤد و سلیمان تشریف لائے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علی نبینا و علیہم السلام، یہ سارے انبیاء و مرسلین ڈاکٹر بن کر اس بیمار خانے میں آئے اور بیماروں کا علاج کیا، تشریف لے گئے، مگر امراض انسانیت کی تشخیص کرتے ہوئے اس بیمار خانے میں محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں آیا، محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی طبیب نہیں آیا۔ جو امراض انسانیت کی تشخیص انہوں نے فرمائی ہے وہ کل بھی کام آ رہی تھی، آج بھی کام آ رہی ہے، صبح قیامت تک کام آئے گی۔ جو نسخے آپ نے بیماروں کے لیے لکھے ہیں وہ ہر دور میں تیر بہدف ثابت ہوئے۔ وہ حاذق کے جس کا نسخہ تنہا نزول قرآنی، دوائے جملہ علت ہائے جسمانی و روحانی، اس لیے مجھے دعوے کے ساتھ یہ کہنے دو کہ اب بیماروں کو دوا بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گی، مریضوں کو شفا بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گی، مردوں کو جلا بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گی، پیاسی روحوں کو غذا بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گی، ستاروں کو ضیاء بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گی، آدمیت کو جینے کا سلیقہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا، اور انسانیت کو بقا بارگاہ مصطفیٰ سے نصیب ہوگی۔ اہل ایمان کو علم و ورع، زہد و اتقاء اور جود و درس جود و عطا، خدا کی رضا حضور ہی کی بارگاہ سے ملے گی۔ اللہ کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منعقد کر کے ان کا ذکر فرما رہے ہیں، اور انبیاء بھی تو دنیا میں تشریف لائے، اور انبیاء کرام رسولان اعظام بھی تو دنیا میں تشریف لائے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ آنے والے انبیاء و مرسلین مخصوص زمانوں کے لیے، مخصوص وقتوں کے لیے، مخصوص قوموں کے لیے نبی و رسول بن کر تشریف لائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے، سارے وقتوں کے لیے، ساری ملتوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے دنیا میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ قرآن کریم اعلان فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی مکرم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ Oh beloved Prophet of Allah, may Allah's choicest blessings be upon you. You have been created as a mercy to the entire universe, not for a particular community, not for particularly Muslims, not particularly for Arabs. You are the mercy to the entire mankind till the day of judgment. آپ کو ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارا آپ رحمت للعالمین کی امت ہیں، ہمارا آپ رحمت للعالمین کے غلام ہیں۔ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلامی میں ہمیں قبول فرما لیا۔ ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں تو ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری سوچ، ہمارا اپروچ، ہمارے عادات و اطوار، ہماری رفتار و گفتار، ہمارے اخلاق و کردار میں بھی وہ ذمہ داری کی جھلک ہونی چاہیے کہ غلام کو دیکھ کر آقا کی پہچان ہو جائے، امت کو دیکھ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھنے پر دنیا مجبور ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وہ ہر عالم کی رحمتیں ہر عالم میں رہتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر آئے، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس لیے ہم ان کا میلاد منعقد کر رہے ہیں۔ صرف ہمارے آقا کی تعلیمات مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، ہمارے آقا کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے۔ لیٹ می بی فرینک ود یو حضرات محترم عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے آقا تو ہیں بشر۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ جو نبی جو رسول ہیں نہ وہ فرشتوں میں سے ہیں نہ جنوں میں سے ہیں، وہ انسانوں میں سے ہیں۔ انسان کو عربی کی ٹیکنیکل بولی میں بشر بھی کہتے ہیں، قرآن میں بھی ایک ورڈ استعمال ہوا ہے بشر، بشر مانے انسان۔ ہمارے آقا بشر ہیں مگر ہماری اور آپ کی طرح بشر نہیں ہیں۔ ہمارے آقا بشر ہیں مگر ایسے بشر ہیں کہ وہ اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ بشر ہیں مگر ایسے بشر ہیں کہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیں۔ بشر ہیں مگر ایسے بشر ہیں کہ وہ حکم دیں تو شجر و حجر سلامی کے لیے ان کے قدموں پہ حاضر ہو جائیں۔
وہ بشر ہیں، ایسے بشر ہیں کہ اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک مائع نمکی میں ڈال دے تو وہ آب شیریں میں تبدیل ہو جائے۔ ہمارے آقا بشر ہیں مگر ہماری اور آپ کی طرح بشر نہیں ہیں، اس لیے یہ عقیدے کا بہت ہی چبھتا ہوا کانٹا، بہت ہی اہم غلط فہمی ہے جو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بشر کہتے ہیں مگر اپنی طرح بشر نہیں کہتے، ہمیں اپنی طرح بشر نہیں کہنا چاہیے۔ اب اگر کہنا ہی ہو تو کیا کہنا چاہیے کہ ہمارے آقا ہیں بشر مگر ہماری اور آپ کی طرح نہیں، اس لیے ہم انہیں سید البشر کہتے ہیں، خیر البشر کہتے ہیں، فخر البشر کہتے ہیں، اطیب البشر کہتے ہیں، اصل البشر کہتے ہیں، روح البشر کہتے ہیں، کریم البشر کہتے ہیں، عجیب البشر کہتے ہیں، عظیم البشر کہتے ہیں، اس لیے کہ محمد حجر یاقوت حجر لا کل حجر، محمد بشر لا کل بشر، یاقوت ہے تو پتھر مگر ہم اسے پتھر نہیں کہتے، وہ بڑا قیمتی پتھر ہے، ہم اسے یاقوت کہتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں بشر مگر ہماری اور آپ کی طرح نہیں، وہ سید البشر خیر البشر ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں انہیں یاد ہی کرنا ہے تو کس طرح سے یاد کرنا چاہیے؟ یہ تمیز و تہذیب میلاد النبی کے جلسوں سے سکھائی بتائی جاتی ہے اور عوام کو ایجوکیٹ کی جاتی ہے۔ وہ تمیز و تہذیب کا درس کیا ہے؟ نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، ارے جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی بات کرو۔ قائد اہل سنت پیر طریقت حضرت علامہ سید محمد تنویر ہاشمی صاحب کا ماشاءاللہ آپ نے جس انداز میں اپنے ماننے والوں، اپنے حلقہ ارادت میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ میں اپنے تمام سجادگان سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس طرح سے ہماری ذمہ داری ہے ایز اے عالم، آپ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کا احترام کرتے ہیں، تو آپ اپنی روحانی قیادت کے ذریعے سے، اپنی روحانی قیادت کے ذریعے سے امت کو جوڑیے، اہل سنت کو جوڑیے، قوم کو ایجوکیٹ کیجئے، ڈسپلن کو ان کے دل و دماغ میں اتاریے، کیونکہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین کا غلام ہونے کا، غلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد کی اس مجلس کو ہم نے منعقد کیا ہے۔ حضرات ابھی مجھ سے پہلے سجادہ صاحب خطاب میں فرما رہے تھے کہ حضور نور ہیں، نعت بھی پڑھی گئی، مجھے اس پر یہ بات یاد آئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، ہمارے آقا نور ہیں، اللہ تعالیٰ نور ہے، رسول اللہ نور ہیں، قرآن نور ہے، ایمان نور ہے، اسلام نور ہے، پیغمبر اسلام نور ہیں، جبریل امین نور ہیں، انبیاء و مرسلین نور ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام سراپا نور ہیں، ایسے نور ہیں کہ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 12 دفعہ تشریف لائے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 دفعہ تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 دفعہ تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 دفعہ تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ 10 مرتبہ تشریف لائے، مگر ہمارے آقا ایسے نور ہیں، ایسے نور ہیں، سبحان اللہ کہ ان کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ صبح قیامت تک جب تک اللہ چاہے گا نبی کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کا منصب عطا فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا کی بارگاہ میں بھیجا اور اے جبریل جاؤ میرے محبوب نبی سے عرض کرو اتدری کیف رفعت لک ذکرک، اے نبی مکرم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہم نے آپ کا ذکر کیوں کر بلند کیا؟ تو حضور نے عرض کیا، اللہ خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد آواز آئی، حدیث قدسی میں آتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک فقط ذکرنی، اے نبی مکرم میں نے اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر آپ کو بنایا ہے، آپ کا نام بھی ذکر ہے، میرا نام بھی ذکر ہے، میرے ذکروں میں سے ایک ذکر میں نے آپ کو بنایا ہے۔ جب تک آپ کا ذکر کوئی کرتا رہے گا وہ ہمارا ذکر کرتا رہے گا، جو مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے وہ خدا کا ذکر کر رہا ہے، جو رحمت للعالمین کا ذکر کر رہا ہے وہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے شعر میں پیر طریقت کی جانب سے نذرانے کے طور پر ان سجادگان کی طرف سے پیش کرتا ہوں، ان علماء کی طرف سے، اجالے کیوں نہ ہوں دیوار و در میں،
اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. کوئی ایسا نہیں ہے وہ جیسے ہیں یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ذکر بنا کر بھیجا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، مجلس مولود میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی ذات حیات کا ذکر کرتے ہیں، ان کے مناقب و صفات کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے محاسن و کمالات کا ذکر کرتے ہیں، ان کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اقوال و ارشادات کا ذکر کرتے ہیں، ان کے فرمودات کا ذکر کرتے ہیں، ان کے صحابہ صحابیات کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہیں، ان کی بنات طاہرات کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں. کیوں نہ کریں جناب؟ کیوں نہ کریں؟ قرآن انہیں ذکر کرتا ہے، رحمان انہیں ذکر کرتا ہے، ایمان و اسلام میں ان کا ذکر موجود ہے، ہر جگہ تو ان کا ذکر ہے. اب ان کا ذکر نہ کریں تو کس کا ذکر کریں؟ آپ کا ذکر کریں. ان کا ذکر نہ کریں تو کس کا ذکر کریں؟ ارے سب تو ان کا ذکر کر کر کے خدا والے بنے، مصطفیٰ والے بنے، اولیاء والے بنے. اب ان کا ذکر نہ کریں تو کس کا ذکر کریں؟ اس لیے کہ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس کو کہتے ہیں، تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم ہونا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں. تنویر ملت کی جانب سے، جماعت اہل سنت کی طرف سے، میں خادم اہل سنت کی طرف سے، ان تمام مشائخ اور علماء کی طرف سے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اور ہمارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین ہیں، ان کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا ویری ریزن آف دا کریشن آف دا پروفیٹس، ان پرٹیکولر دا پروفیٹ آف دا پروفیٹس، دا ماسٹر آف دا پروفیٹس، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا. تو قرآن کریم میں ایک جگہ موجود ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. رسول اس لیے آئے ہیں کہ تم رسول کے پاس آؤ، رسول اس لیے آئے ہیں کہ تم رسول کے پاس آؤ. رسول کو ہم نے اس لیے دنیا میں بھیجا کہ تم رسول کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرو، اس لیے کہ بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا، اڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا، ہے شامیانہ رحمت پروردگار کا. رسول کس لیے آتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. دنیا میں جو بھی رسول آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، اس لیے آتے ہیں. تو آج میلاد النبی کے اس جلسے میں سیرت النبی کا جلسہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، تاکہ ان کی پاکیزہ تعلیمات عام ہوں، ہمارے اندر جذبہ عمل پیدا ہو، اور ہمارا وجود دوسروں کے لیے مینارے نور بن جائے. اس لیے کہ تو غلام شہ امم نہ رہا، تو غلام شہ امم نہ رہا، چشم عالم میں محترم نہ رہا، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تجھے پاس نہیں. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، وعلى آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، طب القلوب ودوائیہا، وعافیت الابدان وشفائیہا، ونور الابصار ودیائیہا، وآلہ وصحبہ دائما ابدا
سرمدا۔ صدر باوقار برادر گرامی قدر حضرت سید شاہ معین الدین حسینی ہاشمی دامت برکاتہم، انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات مشائخ کرام، علماء ذوی الاحترام، مداحان مصطفیٰ جان رحمت، اساتین ملت، عزیزان گرامی قدر، عفت مآب، پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام آج کی اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ پورے عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر میں اپنی جانب سے اور جماعت اہل سنت کرناٹکا کی جانب سے خصوصی طور پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور عمومی طور پر پورے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ عید میلاد النبی کے صدقے و طفیل میں ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرمائے، پورے عالم اسلام پر فضل و کرم کی بارش فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پورے عالم انسانیت سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دیں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کے گائیڈ لائنز کے مطابق ان سال 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نہیں نکالا جائے گا، اور آج کا بھی یہ پروگرام کووڈ-19 کی وجہ سے حکومت کی جانب سے جو ہدایات ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے آپ حضرات کو کم تعداد میں یہاں مجتمع کیا گیا ہے۔ ہم حکومت کے فیصلوں کا احترام کرتے ہوئے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کو اختتام کی جانب لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ظاہری طور پر آپ تمام حضرات کی شرکت چونکہ پابندی ہے اس کی وجہ سے مختصر ہے، مگر جن کے اپنے پاس بصیرت اور بصارت کی دولت ہے وہ اپنے دل کی آنکھ سے یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں ذکر رسول ہو رہا ہے، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں رحمت و انوار کے فرشتے موجود ہیں۔ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک حضور کا میلاد بڑی محبت کے ساتھ منائیں گے۔
حالات چونکہ ناگفتہ بھی ہیں، اس وجہ سے اس پروگرام کو مختصر کر کے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے پناہ پسند عمل ہے۔ میلاد النبی منانا چاہیے، میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، اس پر یہاں گفتگو کی حاجت اس لیے نہیں ہے کہ ایمان کی شمع، ایمان کا نور، ایمان کی روشنی جن کے دلوں میں ہے اور جو بڑی محبت کے ساتھ قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تعصب اور تنگ نظری کا چشمہ اور اینک اتار کر جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا چشمہ لگا کر قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو ان پر یہ امر روشن ہو جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے پناہ محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے میلاد کا ذکر قرآن مجید میں فقط نہیں فرمایا، بلکہ ایک طویل فہرست ہے۔ میں آپ کے سامنے وقت نہیں ہے ورنہ پوری تفصیل آپ کے سامنے میں عرض کرتا، بس ایک مضبوط دلیل دے کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ بہت سارے انبیاء کا، ان کے میلاد کا بھی تذکار جمیل قرآن مجید میں فرماتا ہے، بہت ہی محبت کے ساتھ فرماتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کو حضور علیہ السلام کے میلاد کے ذکر سے بڑی محبت ہے اور انبیاء کے میلاد کے تذکرے سے بھی بڑی محبت ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، سورۃ مریم کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پاک کا تذکرہ کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے وفات کا ذکر کیا، آپ کے وصال کا ذکر کیا۔ ایسے ہی نہیں بلکہ آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو رب تبارک و تعالی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے وصال کا ذکر سلام کے تذکرے کے ساتھ فرما رہا ہے۔ پہلے لفظ سلام استعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، ارشاد فرماتا ہے سلام، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے تعلق سے کہ اور یحییٰ علیہ السلام پر سلام ہو، ان کے میلاد کے دن سلام ہو۔ کوئی بھی ترجمہ قرآن مجید کا جا کر کے اٹھا لیجئے، گھر میں پڑھ لیجئے گا، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلام، ان کے میلاد کے دن پر سلام، ان کے وفات کے دن پر سلام، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، اس دن پر سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انبیاء علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ سلام کے لفظ کے ساتھ فرمایا، تو بات آپ کی ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو انبیاء علیہ السلام کا میلاد بے پناہ پسند ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کے یوم وصال سے بھی بڑی محبت ہے، اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یوم وصال کا ذکر سلام کے ساتھ فرمایا۔ یوم وصال یا یوم وفات سمجھ میں نہ آئے تو میں علماء کی اور سارے مشائخ کی آپ سب کی توجہ چاہوں گا، اور جتنے ہمارے اپنے ویورز ہیں آن لائن اس خطاب کو دیکھ رہے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ یہ لفظ وفات، یہ لفظ وصال سمجھ میں نہ آئے تو اسے آسان کر کے بتا دوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے عرس کے دن سلام بھیج رہا ہے۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے محبوب بندوں کے پیدا ہونے کے دن سے بھی محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے محبوب بندوں کے وصال کے دن سے بھی محبت ہے۔ ہم اہل سنت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے دن کو میلاد النبی کہتے ہیں، عید میلاد النبی کہتے ہیں، اور اللہ کے محبوب اولیاء کے وصال کے دن کو عرس کا دن کہتے ہیں۔ تو دونوں دن قرآن سے ثابت ہیں، میلاد بھی قرآن سے ثابت ہے اور عرس بھی قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ اللہ کو میلاد سے بھی محبت ہے اور اللہ کو عرس کے دن سے بھی محبت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے ولادت کا ذکر فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید ہم پڑھیں تو ہمارے سامنے ساری تفصیلات آ جاتی ہیں۔ ہم رب تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والوں کے درمیان پیدا فرمایا۔ ہم سب میلادی ہیں، جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے تذکرہ کیا، مولانا وسیم اکرم ازہری نے تذکرہ کیا، خواجہ امین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا حافظ سید گیسود راز حسینی صاحب نے تذکرہ کیا۔ یقیناً ہم میلادی ہیں، اور میلاد منانا ہماری پہچان بھی ہے، اور ہماری پہچان ایسے ہی نہیں، خدا کی عزت کی قسم ہم اہل سنت کی پہچان میلاد منانے کے حوالے سے قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ سننے اور سنانے کی عظیم سعادت عطا فرمائی۔ بلا شبہ جماعت اہل سنت کرناٹکا کا بھی یہی مشن ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت تمام بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے۔ حضور کی تشریف آوری 18,000 کم و بیش عالمین کے لیے باعث رحمت ہے۔ حضور عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں نفرت نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں عداوت نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اٹھا کر کے پڑھ لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کے حوالے سے جو کچھ فرمایا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اطاعت کے تعلق سے اپنی احادیث میں جو کچھ فرمایا، آپ ان سب باتوں کو پڑھ لیں گے تو آپ کو اچھی طرح پتہ چلے گا کہ کہیں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں نفرت نہیں ہے، صرف محبت ہی محبت ہے۔ بولیے، صرف محبت ہی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کا بار بار قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ یہاں مختلف پہلوؤں پر میں گفتگو کیے بغیر اس پہلو پر خاص طور پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت تمام بنا کر کے بھیجا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت کے سامنے محبت کا پیغام لے کر کے آئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ نفرت کسی سے نہیں اور محبت سب سے۔ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے تو ہندوستان میں خواجہ غریب نواز نے یہی نعرہ دیا، نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ میں یہاں رک کر عرض کرنا چاہوں گا کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانے کے تعلق سے چاہے کسی کا بھی اعتراض منفی ہو، نیگیٹو ہو، منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کا میلاد منانے سے روکنا یہ نفرت ہے، اور حضور علیہ السلام کا میلاد منانا یہ محبت ہے۔ ہم جماعت اہل سنت کرناٹکا کی جانب سے محبت کا پیغام دیتے ہیں، نفرت کا پیغام نہیں۔ ہر سال جلوس عید میلاد النبی نکلتا ہے، جلوس عید میلاد النبی کے موقع پر ہم سب کو مدعو کرتے ہیں، سب کو شامل کرتے ہیں، سب ہمارے ساتھ آتے ہیں، سب کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ اہل ایمان کے ساتھ ساتھ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، ہم وطن بھائیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور ان تک کے پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں یہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، یہ آپ کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ مگر افسوس کہ آئے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ کبھی ہمارے دیش میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے کی ناپاک کوشش اور حماقت کی جاتی ہے، کبھی فیس بک پہ، کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی سوشل میڈیا پر۔ میں یہاں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کا یہ وائرس، حضور کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کا وائرس، خواہ وہ ہمارے دیش میں ہو، خواہ وہ فرانس میں ہو، خواہ وہ دنیا کے کسی ملک میں ہو، یہ وائرس کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ بات اچھی طرح سے ہم جماعت اہل سنت کرناٹکا کے ذمہ دار پلیٹ فارم سے تمام علماء مشائخ کی موجودگی میں عید میلاد النبی کے عظیم الشان پروگرام کے حوالے سے آپ سب تک کے پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی اور بے ادبی انڈیا میں کرتا ہے، یا کوئی فرانس میں حضور کی شان میں گستاخی بے ادبی کرتا ہے، یا دنیا کے کسی ملک میں رہنے بسنے والا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بے ادبی کرتا ہے، اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کمی آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کی شان اور عزت کو دنیا میں رہنے والوں نے بلند نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کے ذکر مبارک اور شان کو اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند فرمایا ہے کہ گستاخی کرنے والے ذلیل و خوار ہو کر مر جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی شان میں اضافہ ہی کرتا رہتا ہے، حضور کی شان بڑھتی ہی رہتی ہے۔ دنیا والوں کو کیا خبر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کے بارے میں یہ فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ مولا جو تیری پہلے شان ہے، آنے والا وقت تیری اور شان میں بڑھاؤں گا، پچھلے وقت کی شان سے آنے والے وقت میں اور شان اضافہ ہوتا رہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ حضور کی شان کو بڑھانے والا ہے، دنیا گھٹانے والی گھٹاتے گھٹاتے خود دنیا گھٹ جائے، مر جائے، مگر رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان و عظمت کو بلند کرتا رہے گا۔ اسی لیے امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر یہ پیغام آج سے 100 سال قبل پورے عالم انسانیت کو دیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دنیا کو مثال دینے کے لیے سمجھاتا ہوں، اگر کوئی سورج پر تھوکے
تو سورج کا کچھ بگڑنے والا، بولیے سب مل کر بولیے، سورج کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ تھوکنے والا سوچ سمجھ کر کے تھوکے، وہ تھوک تو واپس اس کے ہی چہرے پر پڑنے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفتاب و مہتاب و نبوت و رسالت بنایا ہے، آفتاب رسالت بنایا ہے، مہتاب نبوت بنایا ہے۔ حضور کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ایک موقع پر 14ویں کا چاند آسمان پہ آب و تاب کے ساتھ تھا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے 14ویں کے چاند کو؟ بہت خوبصورت آسمان پہ آب و تاب کے ساتھ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ کبھی ہم 14ویں کے چاند کو دیکھتے اور کبھی ہم چہرہ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتے، کبھی ہم 14ویں کے چاند کو دیکھتے اور کبھی ہم چہرہ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتے۔ صحابہ اللہ کی قسم کھا کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم کبھی چاند کو، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو، کبھی چاند کو، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے۔ بالآخر ہم نے فیصلہ کر دیا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ ہے۔ حضور کی شان میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، مگر ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں تک اسلام کا شاندار پیغام پہنچانے والے بنیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت دین کے کام کو آگے بڑھائیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو غیر مسلموں تک پہنچائیں، حضور کی سیرت پاک کے پیغام کو غیر مسلموں تک پہنچائیں۔ یہ بتائیں انہیں کہ جس کا ہم میلاد مناتے ہیں یا جس کے بارے میں تم لوگ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہو، وہ آقا وہ مولا تو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی شان تو جدا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم سب کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ ہمارا آپ کا کردار بہت شاندار ہونا چاہیے، ہمارا آپ کا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ خواتین اسلام سماعت کر رہی ہے، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمارا آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا آپ کا اسلام مضبوط ہونا چاہیے۔ ہر گھر میں دین مصطفیٰ جان رحمت کا ہونا ضروری ہے، ہر گھر میں دین آئے، ہم دیندار بنیں، ہماری خواتین نماز کی پابند بنیں، ہماری خواتین شریعت کی پابند بنیں، ہمارے نوجوان نماز کے پابند بنیں، مسجدوں میں آنے والے بنیں، سجدوں سے محبت کرنے والے بنیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنیں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے بنیں۔ ہم مکمل طور پر مومن اور مسلمان بن کر دعوت کا کام، دین کا پیغام، اسلام کا پیغام، حضور علیہ السلام کی مقدس تعلیمات کا پیغام اپنوں تک بھی اور غیر مسلموں تک بھی پہنچانے کی ہم ترکیب کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک ہم آپ مکمل طور پر دین کے دعوت کے کام سے نہیں جڑیں گے، دین پھیلائیں گے نہیں، دین اسلام کی دعوت کو عام نہیں کریں گے۔ علماء سے بھی میری گزارش ہے، مشائخ سے، آپ سب سے، کہ جب تک ہم اس کام کو آگے نہیں بڑھائیں گے، دعوت کے کام کو، دین کے پیغام کو آگے بڑھانے کی عظیم ذمہ داری جب تک ہم قبول نہیں کریں گے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس طرح کے حادثات اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، اس طرح کے حادثات اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اول تو یہ کہ اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے حضور کی شان میں، مگر ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دعوت کا، دین کا کام بڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے، کوئی ہندو بھائی ہے، کوئی عیسائی بھائی ہے، کوئی سکھ بھائی ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس تک اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کے گاؤں میں رہتا ہے، آپ کے شہر میں رہتا ہے، آپ اسے جانتے ہو، تو آپ اسے اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرو، آپ اسے حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرو۔
اس تک آپ دین کے پیغام کو پہنچاؤ، اس لیے کہ نفرتوں کا ماحول عام ہے۔ نفرتوں کے ماحول کو ہم نفرتوں سے ختم، بولیے، نفرتوں کو ہم نفرتوں سے ختم نہیں کر سکتے۔ نفرتوں کو ایک ہی دوا سے ختم کر سکتے، نفرتوں کے مرض کو ہم ایک ہی دوا سے ختم کر سکتے ہیں، اور اس دوا کا نام ہے محبت۔ بولیے، اس دوا کا نام کیا ہے؟ محبت۔ اللہ اکبر۔ اس کام کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وقت دامنگیر ہے اور مجھے اپنی گفتگو تیزی کے ساتھ اختتام کی جانب لے جانا ہے۔ آج کے اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں جتنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، امید ہے کہ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ حضور کا میلاد منانے والے نماز کے پابند ہو، حضور کا میلاد منانے والے رمضان کے روزے رکھیں، حضور کا میلاد منانے والے زکوٰۃ ادا کریں، حضور کا میلاد منانے والے حج کی سعادت حاصل کریں، حضور کا میلاد منانے والے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں، حضور کا میلاد منانے والے ان سب سے کہنا چاہوں گا اپنے اہل و عیال کے حق میں مخلص بنیں۔ حضور کا میلاد منانے والوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ شریعت کے پابند بنیں، حضور کی سنتوں کے پابند بنیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے پابند بنیں۔ جس زبان سے آپ حضور کا میلاد پڑھتے ہو، جن کانوں سے آپ حضور کا میلاد سنتے ہو، اس زبان سے جھوٹ نہ بولیں، اس زبان سے غیبت نہ کریں، اس زبان سے گالی گلوج نہ کریں۔ جن کانوں سے آپ حضور کی پیاری پیاری نعتیں سنتے ہو، ان کانوں سے آپ غیبت نہ سنیں، ان کانوں سے آپ گالی گلوج نہ سنیں، ان کانوں سے آپ چغلی نہ سنیں۔ غیبت سے، چغلی سے، ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو دور کر لیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو دور کر لیں، سچے بنیں اس لیے کہ آپ سچے رسول کی امت ہو، اچھے بنیں اس لیے کہ آپ اچھے رسول کی امت ہو، شاندار بنیں اس لیے کہ آپ شاندار مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہو۔ آپ آگے بڑھو ذمہ داری کے ساتھ، آپ مضبوط دیندار بنو، دین کو اپنے گھر میں لے آؤ، دین کو اپنے وجود میں داخل کر لو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والے بنو۔ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی، کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔ اور اس عظیم الشان اجلاس کے ذریعہ جو میں نے پیغام دینے کی کوشش کی ہے، دعوت دین کا کام، دعوت اسلام کا کام بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آگے بڑھائیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، ذمہ داری کے ساتھ ہم یہ پیغام آگے بڑھاتے رہیں گے۔ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، نماز مغرب ہوگی اور نماز مغرب کے بعد آپ سب کے لیے لنگر میلاد کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ کھانا تناول کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بڑی تعداد میں کھانے کے پیکٹس بنائے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے لے کر غریب محلوں میں لے جا کر کے وہاں میلاد کا لنگر وہاں تقسیم ہوگا۔ چونکہ اجازت نہیں تھی زیادہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کی، تو مختصر کر کے یہ کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں بھی اذان ہوگی مغرب کی، پھر اس کے بعد ہم باجماعت نماز ادا کریں گے۔ 21 لاکھ درود شریف کا نذرانہ الہاشمی درود شریف گروپ کی جانب سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نذرانہ عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور یہاں ہمارے درمیان اس عرصے میں بہت سارے عزیز لوگوں کا انتقال ہوا، اس دنیا سے وہ چلے گئے، انتقال ہوا، ایک فہرست بنائی گئی ہے، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے گی۔ آپ سب حضرات بھی آمین کہیں گے کہ جن کے نام یہاں پڑھے جاتے ہیں، اگر کسی کا نام نہیں پڑھا گیا تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ نام نہیں آیا ہے، سارے مومنین مومنات اس میں شامل ہوں گے۔ جن لوگوں نے گزارش کر کے یہ نام لکھائے ہیں، ہم ان کے نام پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ توجہ کریں۔ چند دن قبل بغداد شریف میں نقیب الاشراف سیدنا سید یوسف جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا۔ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی روحانی شخصیت بغداد شریف کی۔ حضرت ہمیں بہت دعاؤں سے نوازتے تھے، بے پناہ دعاؤں سے نوازتے تھے۔ تو حضرت کا انتقال ہوا، حضرت سید یوسف جیلانی صاحب کا۔ خطیب دکن شہزادہ غوث زمن حضرت علامہ مولانا سید کاظم پاشا قادری صاحب کا انتقال ہوا۔ سید احمد حسینی
صاحب کا انتقال ہوا، سید فتح، اور سید حنیف تعظیم ترک صاحب کا انتقال ہوا، عبدالستار سید ان کا انتقال ہوا، میرج کے ہیں یہ، ظہیر الدین مومن ان کا انتقال ہوا، یہ بھی میرج کے ہیں، امجد جمادار سرپور کے ہیں، ان کا انتقال ہوا، ڈاکٹر محبوب علی بڑے گر یہ شاپور کے ہیں، ان کا انتقال ہوا، اور سید اقبال تعظیم ترک صاحب کا انتقال ہوا، ریحانہ بیگم صاحبہ کا انتقال ہوا، سید رشید احمد بخشی صاحب کا انتقال ہوا، یہ الیاس بخشی صاحب کے والد ہیں، بندگی صاحب کاغذ کوٹی کا انتقال ہوا، جناب خواجہ حسین صاحب کا انتقال ہوا، زینت کوثر صاحبہ کا، سید تاج الدین احمد نور دریا صاحب کا انتقال ہوا، الحاج ابراہیم صاحب ستار ان کا انتقال ہوا، الحاج معین الدین ہورتی صاحب یسے ورتی ان کا انتقال ہوا، بلال جانویکر صاحب ان کا انتقال ہوا، عبدالغفور ترکی ایڈوکیٹ صاحب کا، عبدالجبار ترکی صاحب کا، محبوب بی ترکی صاحبہ کا، اور مختوم بی صاحبہ مد بحال کا، الحاج اللہ بخش ملا صاحب کا، ضمیر شیخ امیر صاحب اکسی منی کا، سمدانی میاں جاگیردار صاحب کا، نور عطار صاحب کا، کڑگی کے یچمائی انعامدار ان کا انتقال ہوا، اقبال خواجہ صاحب سالگر صاحب کا انتقال ہوا، اور آمنہ مومن الکل باگلکوٹ کے ایوب، اور مرحوم محمد اقبال اسحاق پٹیل، اور ان کے علاوہ ہم اس موقع پر برادر گرامی ڈاکٹر سید افضل پیرزادہ صاحب کو نہیں فراموش کر سکتے، الحاج اقبال بیپاری صاحب کو نہیں فراموش کر سکتے، سمیر لونی ہیں، اس طرح کے بہت سارے لوگ انتقال کر گئے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہماری چاچی ہیں ان کا انتقال ہوا، ہم انہیں فراموش نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، حضور کے میلاد کے صدقے و طفیل میں ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے صدقے و طفیل میں ان کی قبروں کو بقعہ نور بنائے۔ جتنے مومنین مومنات انتقال کر گئے سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سب کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں پر کرم فرمائے۔ اس موقع پر ہم جے بی گارڈن کے جاگیردار برادران کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا تعاون کیا، بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم آپ کے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں جتنے نوجوان، جتنے ذمہ داران اور جتنے بزرگ حضرات ہیں، جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر میں کسی کا نام نہیں لے پا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم فرمائے، ہم سب پر کرم فرمائے، اور حضور کے میلاد کے صدقے و طفیل میں رب تبارک و تعالیٰ عالم انسانیت سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے۔ وطن عزیز خواجہ کے ہندوستان پر مولا کرم فرما، اس دیش میں رہنے بسنے والے 125 کروڑ ہندوستانیوں پر کرم فرما، ہم سب میں محبت اور بھائی چارہ عطا فرما، ہمارے دیش کے ترنگے کو مولا تبارک و تعالیٰ بلندی عطا فرما، ہمارے دیش کی سرحدوں کی مولا حفاظت فرما، ہمارے دیش کی شان عظمت پر مولا حفاظت فرما، آمین ثم آمین بجائی حبیب الکریم علیہ تحیۃ و تسلیم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اور اعلان کرنے کی گزارش کی گئی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ بڑی کانفرنس جو ہونے والی تھی یہ مختصر ہو گئی ہے۔ پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے عالم انسانیت سے۔ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد اگر حکومت کی جانب سے کانفرنس بڑے پیمانے پہ جلسہ کرنے کی اجازت ملتی ہے تو جماعت اہل سنت کی جانب سے ابھی ہم اعلان کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب تک جتنی کانفرنسیں ہوئی ہیں ان کانفرنس سے بڑھ کر کے بہت بڑے پیمانے پر دربار اسکول گراؤنڈ میں میلاد مصطفیٰ کانفرنس بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ تمام سے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہونے کی گزارش۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام
آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے بالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ ربنا تقبل منا الفاتحة الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما كان محمد عباد رجال رسول الله خاتم النبيين كان الله لكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد صلاة والسلام عليك رسول الله صلاة والسلام عليك نبي الله صلاة والسلام عليك نبي الله وعلى آلك وصحبه يا شفيعنا يوم الجزاء يا رسول مقبول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم منجت نفاق منجت نفاق نازل اور قوال مستقیر جمیل مومن مومنات مسلم مسلمات کا رواہ پاک اس کا ثواب مجھے فرما یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صاحب اللہ سید الاخلاق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ خیر سے یا اللہ تمہارے دامن مراد کو بلائے مقصود سے بھر دے تمام پریشانی تفخرات کو دور کر یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا یا اللہ ہمارے پاک اس کو اشارہ کر دے یا اللہ اس میلاد اور صدقے میں یا اللہ ہمارے گناہ کے برا صغیرہ کو معاف فرما یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا صراط مستقیم پہ چلا صراط مستقیم پہ چلا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان ربک رب العزة عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ